پاکستان کی بات کر رہی ہوں. اور آپ یہ دیکھو کہ پچھلے پلیز شور نہ کریں. اور آپ یہ دیکھو کہ پچھلے کئی سالوں سے جہاں پر پاکستان کی یوتھ کی توجہ جو ہے, یا وہ لیڈرشپ کی جو توجہ ہے, یا پولیٹیکل پارٹیز کی جو توجہ ہے, یا گورنمنٹس کی جو توجہ ہے, وہ یوتھ کو ٹرین کرنے میں ہونی چاہیے, ان کی ہینڈ ہولڈنگ میں ہونی چاہیے. ابھی جو بچے بات کر کے گئے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ٹیکنیکل ٹریننگ ملی, ہمیں اپرچونٹی ملی, اور آپ دیکھو 3-4 بچوں نے بات کی اور وہ کتنا ایکسل کر گئے ماشاءاللہ. تو جس طرح پاکستان کا جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے, جس طرح وہ ڈیوائیڈ ہوا ہے پچھلے پورے ڈیکیڈ میں, میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے اس سے بڑی نیگیٹو ڈیولپمنٹ کوئی نہیں ہو سکتی تھی. جہاں پہ پولیٹیکل رائیولریز ہوتی ہیں, پولیٹیکل ڈفرینسز بھی ہوتے ہیں, سب جماعتوں کے ہوتے ہیں, لیکن ایک سرٹن لیول سے دیکھیں جہاں پر جو ایکٹیویزم ہے, یوتھ کا ایکٹیویزم, اس کی جگہ وائلنس لے لے تو کتنی بری بات ہے. تو یہ ملک کہاں جائے گا؟ مجھے نہیں پتا کسی کو اس چیز کا احساس ہے کہ نہیں. میرے لیے یہ بہت بہت فکر کی بات ہے. پاکستان کو, یہ بات میری دھیان سے سنو, پاکستان کو ایکسٹرنل تھریٹ نہیں ہے. ایکسٹرنل تھریٹ کے ساتھ الحمدللہ وی آر این ایٹامک پاور. ہم ایکسٹرنل تھریٹ کے ساتھ اچھے سے ڈیل کر سکتے ہیں. پاکستان کو انٹرنل تھریٹ ہے. پاکستان کو تھریٹ ہے پولیٹیکل پولرائزیشن سے. پاکستان کو تھریٹ ہے انٹرنل جو انسٹیبلٹی ہے اس سے. تو پولیٹیکلی افیلیٹ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, پولیٹیکل افیلیشنز ہونی چاہیے, لیکن کوئی ایک جگہ جا کے بچوں کا, یوتھ کا کنسنسس ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا ملک ہے. یہاں کی جب ملک کی بات آئے گی, چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو, اس پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. اور جہاں یوتھ کے اس بلج کو ہمیں ٹیکنیکل ٹریننگز کے لیے, ابھی دیکھو یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں, دنیا کہاں پہنچ گئی, آئی ٹی کا وقت ہے, اور آپ دیکھو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. مطلب ابھی وہ بچہ بات کر رہا تھا کہ یہ جو فری لانسرز ہیں, تو جب بچے اب یہ سب بچے جو ہیں یہ اپنے اون پہ انڈیپینڈنٹلی اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں محنت کر رہے ہوں گے. آپ سوچو کہ ملکی لیول پہ, نیشنل لیول پہ اگر کوئی گورنمنٹ ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو صرف ان کے جو ایریا میں یہ جانا چاہتے ہیں اس میں پکڑ کے ان کو ٹریننگز دے, ٹریننگز کے بعد ان کی جاب اپرچونٹیز ہوں, اور پھر اتنی ٹریننگ ان کو دے انٹرنیشنل پرسپیکٹو سے بھی کہ یہ اگر ملک میں رہ کے کام کرنا چاہیں تو آج کل آپ کو پتہ ہے سب کچھ آئی ٹی بیسڈ ہے. آپ لوگ ڈالرز میں اپنی انکم کر سکتے ہو. اور کیوں آپ کی عمر کے بچے جو ہیں وہ کیوں ماں باپ پہ ڈیپینڈنٹ ہوں؟ ان کو ماں باپ کا بلکہ ساتھ دینا چاہیے, سپورٹ کرنی چاہیے. تو جب میں نے پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام, مجھے 2014 میں نواز شریف صاحب نے آنرری کہ تم پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام جو ہے وہ اس کے اوپر کام کرو, تو میں نے اسکریچ سے اس کو شروع کیا. اس میں یوتھ لونز بھی ہم نے بچوں کو دیے, اسکالرشپس بھی ہم نے خود جا کے یونیورسٹیز اور کالجز میں لیپ ٹاپس اور لونز, جو بچے ٹیکنیکل ٹریننگز کرنا چاہتے تھے ان کو ہم نے ٹیفٹا کے ساتھ ٹیکنیکل ٹریننگز ان کی کرائیں. ان کو ٹریننگز کے ساتھ ہم نے اسٹائپنڈز دیے. اس وقت کے وقت میں 12,000 روپیہ اسٹائپنڈ جس بچے کو ساتھ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ملتا تھا. بچے اتنے خوش تھے. پھر ان کی ہینڈ ہولڈنگ کی, ان کو انکیوبیٹرز بنا کے دیے. تو یہ سب ہیں کام کرنے والے, بجائے اس کے کہ ایک کو دوسرے سے لڑا دو, ان کو نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں لگا دو. یہ آپ سوچو کہ اگر یہ چیز جاری رہی تو یہ ملک کدھر جائے گا. مجھے تو اپنے ملک کی فکر ہے اور آپ کو بھی ہوگی. کیا جو ڈائریکشن اس وقت ہے ملک کی, آپ لوگ اس سے خوش ہو؟ اور افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ جو لوگ یوتھ کے چیمپئنز بنتے ہیں, میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں رکھوں گی. یہاں پر پولیٹیکل ڈسکشن ہونی چاہیے, پولیٹیکل ڈسکورس ہونا چاہیے. اگر پولیٹیکل ڈسکورس نہیں ہوگا پاکستان کی یوتھ کے ساتھ, آپ اس کو ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے پولیٹیکل ڈسکشن. میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ
ایک وقت آئے جب آپ لوگ پاکستان کی نیشنل ڈیسیجن میکنگ میں آپ پارٹیسپیٹ کرو. چاہے وہ لڑکیاں ہوں یا وہ لڑکیاں ہوں, اگر اسٹیک ہولڈر سب سے بڑے آپ ہو, پاکستان کا فیوچر آپ ہو, تو پریزنٹ میں بھی جو آپ کی ڈیسیجن میکنگ ہے اس میں آپ کا ہاتھ ہونا چاہیے. اور جماعتوں کو صرف یوتھ کا نعرہ نہیں لگانا چاہیے, اپنی جماعتوں کی رینکس میں یوتھ کو انکلوڈ کرنا چاہیے. پارلیمنٹیرینز میں بھی یوتھ کی سب سے بڑی تعداد ہونی چاہیے. بجائے کہ آپ مجھے آنیسٹلی, اب پولیٹیکل بات میں کروں گی, لیکن کیونکہ یہ ہماری جو اس وقت مینٹالٹی ہے وہ اس کو سامنے لاتی ہے. آپ یہ دیکھو کہ کہیں یوتھ کی بات نہیں ہو رہی کہ یوتھ کی ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کرنا ہے, یوتھ کی ترقی کے لیے کیا کرنا ہے, ان کی ہینڈ ہولڈنگ کے لیے کیا کرنا ہے. جو اتنا بڑا یوتھ بلج ہے اس کو پاکستان کے لیے کیسے استعمال کرنا ہے, برین ڈرین کو کیسے روکنا ہے, وہ بات نہیں ہو رہی. انڈیا کدھر چلا گیا, بنگلہ دیش آئی ٹی کی فیلڈ میں کہاں سے کہاں نکل گیا, اور ہم دیکھو کہاں بیٹھے. اب جو دنیا کے حالات ہیں نا, دنیا میں ورلڈ وائڈ ریسیشن, اکنامک ملیز نے دنیا کی ڈیولپڈ کنٹریز کو بھی گھیرا ہوا ہے, کہیں پر بھی جاب اپرچونٹیز نہیں. تو کیا پاکستان کو نہیں پتا کہ اب جاب اپرچونٹیز اس طرح سے کوئی بھی گورنمنٹ نہیں دے سکتی؟ یہ ضرور ہے کہ کبھی اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے, اور ملک جیسے سی پیک آ رہا تھا پاکستان کے اندر, تو پروجیکٹس آ رہے تھے ڈیولپمنٹ. جب ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس آتے ہیں, انویسٹمنٹ آتی ہے, فیکٹریز لگتی ہیں, سڑکیں بنتی ہیں, اور کام ہوتے ہیں, تو اس میں جاب اپرچونٹیز جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں. لیکن اب جاب اپرچونٹیز اس طرح سے نہیں ہیں, پوری دنیا میں نہیں. اکنامک ملیز ہے, اکنامک ریسیشن ہے. تو اس لیے ہمیں ہر بچے کو جو آلٹرنیٹیو بھی دینا ہے کہ وہ بچہ اگر اپنے گھر بیٹھ کے اپنا چھوٹا سا کوئی بزنس شروع کرنا چاہتا ہے اور فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتا ہے, تو یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اس طرح کا پورا انوائرمنٹ جو کنڈیوسو ہے وہ پرووائڈ کرے. اور ہم کیا کر رہے ہیں, خود ہم گھر میں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہم قوم کے بچوں کو مار کھانے کے لیے سڑک پہ چھوڑا ہوا. اب وہ جو ذل شاہ ہے نا, وہ لڑکا جو شہید ہوا ہے, اب ایک ذل شاہ کی تصویر دیکھو اور ان کے اپنے بچوں کی تصویریں دیکھو جو لندن میں آرام سے بیٹھے ہوئے. جب میں کل عمران خان کو ٹی وی پہ سن رہی تھی, کہہ رہا تھا کہ مریم کو کیمپین کرنے کی آزادی ہے, مجھے آزادی نہیں ہے کیمپین کرنے کی. تو مریم نے یہ آزادی تم نے مریم کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں دی, مریم نے چھین کے لی تھی. میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں. جو عمران خان کا 4 سال کا دور تھا, اس میں جتنی بدترین وکٹمائزیشن میری ہوئی, میری جماعت کی ہوئی, نواز شریف صاحب کی ہوئی, یہ بھی ہمارے اوپر 144 لگاتے تھے, یہ بھی ہمارے اوپر جو ہے وہ پابندیاں لگاتے تھے. صرف پابندیاں نہیں لگاتے تھے, جب دوسری دفعہ مجھے اریسٹ کیا, اس میں صرف میں وہ جج جو ارشد ملک صاحب تھے, ان کی وہ ویڈیو آ گئی تھی بازار میں, جس میں پتہ چلا کہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے خلاف میرے سے زبردستی فیصلہ لیا گیا. تو جب وہ سامنے آ گئی تو میں نے جگہ جگہ جا کے نواز شریف صاحب کے لیے, ان کی رہائی کے لیے کیمپین چلانی شروع کی. وہ بہت بڑے بڑے جلسے تھے. انہوں نے میں اپنے والد سے ملنے ان دنوں میں جیل میں گئی, کوٹ لکھپت میں, انہوں نے مجھے وہاں سے اریسٹ کر لیا. تو 4 سال جتنی بری وکٹمائزیشن کا ہم نے سامنا کیا ہے, ان کو تو کبھی کسی نے انگلی بھی نہیں لگائی. بات یہ ہے کہ تب مریم نواز کو تب بھی جلسے کرنے کی اجازت نہیں تھی, وہ اجازت مریم نواز نے ان سے چھین کے لی تھی. مجھے یاد ہے بچوں, مجھے یاد ہے, میں آپ کو بتا دوں, مجھے یاد ہے ابھی کشمیر سے ایک بچہ آیا ہوا تھا, میں نے کشمیر جانا تھا جلسے کے لیے,
اور اس سے 2 دن پہلے مجھے اریسٹ کر لیا, میں کشمیر نہیں جا سکی. لیکن ملتان میں جب PDM کا جلسہ تھا, آپ سب وہ جو میری گاڑی پہ کھڑی ہوئی تصویریں ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا, وہ جو مجھے گاڑی پہ کھڑے ہو کر جلسہ کرنا پڑا, میرا ملتان میں جلسہ تھا. عمران کی حکومت تھی, انہوں نے کہا کہ ہم نے ملتان میں جلسہ نہیں ہونے دیا, ہم نے اسٹیڈیم میں جلسہ رکھا تھا. میں اسٹیڈیم گئی جب, تو اسٹیڈیم کو اتنا بڑا تالا لگا ہوا تھا, میں نے گاڑی کی چھت پہ کھڑے ہو کے جلسہ کیا. ایک اور میں آپ کو واقعہ بتاتی ہوں. میں نے منڈی بہاؤدین جانا تھا, منڈی بہاؤدین میں اسٹیڈیم میں جلسہ تھا. انہوں نے منڈی بہاؤدین کے اسٹیڈیم میں 2-2 فٹ پانی چھوڑ دیا اور اسٹیڈیم کو تالا لگا دیا. تو وہ جو جس کو پنجابی میں گڈ کہتے ہیں نا, وہ جو ہوتی ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, ہاں اس کو پنجابی میں گڈ کہتے ہیں, کیونکہ اس کے اوپر کھڑے ہو کر وہ یوں کر رہا تھا, اس کے اوپر کھڑے ہو کے میں نے جلسے سے خطاب کیا. اور آج جب میں سنتی ہوں کہ مریم کو کھلی آزادی ہے, مجھے آزادی نہیں, تو بھائی تمہیں کس نے کہا ہے بیڈ کے نیچے چھپ جاؤ؟ جیسے مریم نواز نکلتی تھی, پتھر بھی کھاتی تھی, تم بھی نکلو. اور مجھے اس بات کی تکلیف ہے بچوں, مجھے وہ جو ذل شاہ شہید ہوا ہے, مجھے اس بات کی تکلیف ہے. میرے لیے جتنا میرا بیٹا جنید, میری بچے امپورٹنٹ ہیں, اس سے زیادہ امپورٹنٹ میرے لیے یہ قوم کے بچے ہیں. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ نواز شریف صاحب نے کسی قوم کے بچے کو جیل میں نہیں ڈالا, انہوں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے جیل میں لے کر ڈالا. اور قوم کو یہ سبق دیا کہ تم اگر قوم کے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ, آئین کے ساتھ کھیلو گے, قوم سے غداری کرو گے, سازشیں کر کے حکومت گراؤ گے, تو یہ ہم ہونے نہیں دیں گے. لیکن اس کے لیے جو قربانی دینی پڑی وہ نواز شریف اور اس کی بیٹی دیں گے. بڑے پولیٹیکلی چارج جو آپ لوگ ماشاءاللہ. بات یہ ہے کہ اس کی ذل شاہ کی ماں کل ٹی وی پر, میں نے ان کو 1-2 چینلز پہ دیکھا, وہ یہ بات کر رہی تھیں کہ اس کے اپنے بچے تو باہر بیٹھے ہیں اور میرا بیٹا مروا دیا. اور وہ میرا بیٹا جو ہر روز اس کی حفاظت کے لیے باہر بیٹھا ہوتا تھا. مجھے یہ بتاؤ کہ میں اس کو لیڈر کہوں یا گیدڑ کہوں, جس نے اپنی بچوں سنو, جس نے اپنی حفاظت کے لیے لوگوں کی بیٹیاں رکھی ہوں, لوگوں کے بیٹے رکھے ہوں. اور آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں, ذل شاہ کے معاملے میں انہوں نے وہ لاش دیکھی بیچارے کی, سارے جس کو کہتے ہیں نا گدوں کی طرح, ولچرز کی طرح ٹوٹ پڑے اس کی لاش کے اوپر. اس کے گھر افسوس کے لیے نہیں گئے, وہ بھی کسی ماں کا بیٹا تھا, وہ PTI سے تھا, لیکن وہ ایک پولیٹیکل ورکر تھا, اور پولیٹیکل ورکرز کی میرے دل میں بہت عزت ہے. مجھے یہ بتاؤ, میں اپنے یہ بچیاں جو بیٹھی ہیں, بچے جو بیٹھے ہیں, جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو آپ اس کے گھر افسوس کرنے جاتے ہو کہ اس کو کہتے ہو میرے گھر آؤ, میں نے تم سے افسوس کرنا. اور قوم کا جو بیٹا شہید ہوا, اس کی آپ کے دل میں یہ عزت تھی. آپ کو پتا تھا کہ وہ ایکسیڈنٹ میں شہید ہوا, آپ کو پتا تھا کہ اس کو ڈرائیور کو کہا کہ بھیس بدل لو تاکہ اس کا پولیٹیکل فائدہ اٹھایا جائے, اور وہ PTI کے رہنما کی گاڑی میں اس کو وہ پھینک گئے ہاسپٹل. تو ان کی ماں کل کہہ رہی تھی, ذل شاہ کی ماں, میں دیکھ رہی تھی, میں خود ایک ماں ہوں, میں دیکھ رہی تھی, میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا کہ یاسمین راشد صاحبہ یہاں بیٹھ کے اسٹیٹمنٹ دے رہی ہیں, جب میرا بیٹا ہاسپٹل میں پڑا تھا ہاسپٹل کیوں نہیں پہنچی؟ اور ان کو سچائی کا پتا تھا, انہوں نے سچائی چھپائی. اس کا ایکسیڈنٹ ہوا, ان کو پتا تھا, اور انہوں نے ڈرائیور کو کہا کہ جاؤ جا کے شیو کر لو اور اپنا سارا حلیہ تبدیل کر لو, کیونکہ ہم نے اس بچے کی جیسے سائفر پہ کھیلا تھا نا,
اور کہا تھا, وہ آڈیو سنی تھی عمران کی, جا کہہ رہا تھا سائفر سے کھیلنا ہے. پتا اس کو تب بھی تھا کہ امریکہ نے کوئی سازش نہیں کی اور ہم نے کوئی سازش نہیں کی, کیونکہ اس نے ایک جھوٹا سٹیٹمنٹ بیانیہ بنانا تھا, نیریٹو بنانا تھا. تو اس نے کہا, وہ آڈیو پوری دنیا نے سنی, اس نے کہا سائفر پہ ہم نے کھیلنا ہے. سائفر پہ کھیلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کی تقدیر کے ساتھ کھیلنا ہے, اس بچوں کے فیوچر کے ساتھ کھیلنا ہے, کیونکہ وہ ملک میں آگ لگانا چاہتا تھا. اور آپ نے خود دیکھا کہ وہ سائفر یہ کرتے رہے, اور لوگوں نے, ان کے بچوں نے لگا لیا غلامی منظور نہیں ہے, اور کیا تھا وہ جو سٹکرز لگائے تھے, ایبسلوٹلی ناٹ. وہ بچے بیچاروں کو ایبسلوٹلی ناٹ کا سبق پڑھا کے اور خود ایبسلوٹلی یس کرتے ہوئے نکل گئے ادھر سے. اسی طرح انہوں نے ذل شاہ کی موت سے کھیلا ہے, اور اب چپ ہے سب. اس کے بعد کوئی نہیں بولا, جب اس کی ماں نے الزام لگائے کوئی نہیں بولا, ان کے گھر نہیں گئے. اور اس کا اتنا داڑھی والا باپ ہے, بوڑھا باپ ہے, گھر میں لاش پڑی ہوئی تھی, میت پڑی ہوئی تھی, میت ابھی اٹھی نہیں تھی, اور آپ یقین کریں یہ پلاسٹر والی ٹانگ ایسے رکھ کے اس کی طرف بیٹھا ہوا تھا, اور کہہ رہا تھا, اس کو کہا ہوگا نا میرے دربار میں آؤ, میں نے افسوس کرنا. تو کیا مجھے یہ, ہم لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ملک, یہ یقین مانو, میں کبھی بھی کانسپریسی تھیوریز پہ یقین نہیں رکھتی, لیکن اب مجھے 100% یقین ہے کہ اس کو لانچ کیا گیا پاکستان کو خراب کرنے کے لیے. اور کیوں یوتھ کو استعمال کر رہا ہے, کیوں یوتھ کو ڈنڈے کھانے کے لیے بلا لیتا ہے. بھائی کارکن ادھر آ جائیں, کارکن ادھر پہنچ جائیں. وہ ایک رات کو روز ریڈ الرٹ آ جاتا ہے ٹویٹر کے اوپر کہ جی عمران کی گرفتاری کا خطرہ ہے, کارکن آ جائے. بھائی کارکن کیوں آئیں, عمران دے نا گرفتاری اگر ہمت ہے تو. وہ کہتے ہیں نا کہ جس دھڑ سے جو مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی کوئی بات نہیں. اور یہ صرف یہ ذل شاہ کے معاملے میں نہیں ہوا. آپ نے وہ سب, کیونکہ آپ لوگ سارے سوشل میڈیا یوزرز ہو, سوشل میڈیا سیوی ہو, آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ ابھی چند دنوں کی بات ہے, وہ اس کی گاڑیوں کے اوپر جو بلیک کلر کی کوئی SUV تھی, اس پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو یہ تیز جا رہے تھے, وہ الٹ کے گرے, کوئی گاڑی نے رک کے ان کو نہیں اٹھایا. کتنے افسوس کی بات ہے. اسی طرح وہ صدف جو اینکر تھی, یہ جو اپنا ناکام ترین لانگ مارچ جب کر رہا تھا, وہ اس کے کنٹینر سے گر کے مری, اس کے خاوند کو افسوس کرنے کے لیے گھر بلایا. آپ سوچو یہ حال. تو کیا میرے ملک کے جو نوجوان ہیں وہ اس لیے رہ گئے اس کے, اور کیوں, وجہ کیا ہے کہ مجھے وزیر اعظم بناؤ, اور کیا وجہ ہے؟ بھائی جو تم نے 4 سال اس ملک کے ساتھ کر دیا ہے, اس کے بعد کیوں تمہیں کوئی وزیر اعظم بنائے؟ فارن ریلیشنز آپ دیکھ لو, ایک ملک میں جاتا تھا, دوسرے ملک کی برائی کرتا تھا, دونوں کو آپس میں لڑاتا تھا. اور ایک ملک نے اس کو اپنے جہاز سے اتار دیا پرائم منسٹر ہوتے ہوئے. اور ٹویٹ کل کیا کر رہا تھا, کوئی چائنیز کسی کو کوٹ کر کے آرٹیکل کو ٹویٹ کر رہا تھا کہ میں نے صلح کرائی تھی ایران میں اور سعودی عربیہ میں, تو اس لیے یہ ہوا ہے. اندازہ کرو آپ لوگ, جو اپنے آپ کو عالم اسلام کا لیڈر کہتا تھا, سعودی عرب کی اور اس کی ایران کی صلح کرا رہا تھا, آج گھر سے نہیں نکل رہا, پلاسٹر لگا کے بیٹھا ہوا. اور میں یوتھ سے کہتی ہوں, ایک طرف نواز شریف تھا 2013 میں جب نواز شریف آیا, یہ ریکارڈ کی بات ہے. چائنا شاید دیکھو اسی وقت 2013 میں نواز شریف آیا, ایسا لگ رہا تھا تمام ملک انویسٹمنٹ روک کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نواز شریف آئے گا تو انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے ملک میں. آج اس کی وجہ سے ملک $1 بلین کو ترس رہا ہے. $1 بلین. IMF آج ہمیں اس طرح ٹریٹ کرتا ہے جیسے مجھے لگتا ہے کہ ہم کوئی کسی ملک کی کوئی کالونی ہے.
کیوں کہ 4 سال, کیونکہ اکانومی کا تو پتا کچھ نہیں تھا. ابھی فارن ریلیشنز کی میں نے آپ کو سب بتا دی, کون سا جرمنی اور جاپان کی سرحدیں جوڑا تھا. تو اکانومی میں دیکھ لو, آئی ایم ایف کے حوالے اب ہاسٹیج ہے یہ ملک آئی ایم ایف کے ہاتھوں. اگر آج ہم سب مل کے بھی آئی ایم ایف سے جان چھڑانا چاہیں نا آپ کی, پاکستان کی قوم کی, ہم ابھی نہیں کر سکتے. آئی ایم ایف اب کہتی ہے کیونکہ پہلے معاہدہ کیا, قوم کو مہنگائی اور قیمتیں بڑھانے کا معاہدہ کیا کہ ہر ہفتے قیمتیں بڑھیں گی, اور اس کے بعد جب اس کو پتا چلا کہ اس کی گورنمنٹ جا رہی ہے, وہ معاہدے کو پھاڑ کے پھینک گیا, اس کی بریچ کر کے چلا گیا, اس کو فلاؤٹ کر کے چلا گیا. اس میں کیا ہوا, اب آج جب ہم آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ پہ ہمیں یقین نہیں, آپ نے معاہدہ فلاؤٹ کیا تھا, پہلے قیمتیں بڑھاؤ, اس کے بعد ہم آپ کو پیسے دیں گے. تو کیا یوتھ کے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ $1 بلین کے لیے آج پاکستان کو ہاتھ پھیلانے پڑے؟ 2017-18 میں اس قسم کی کوئی سچویشن تھی؟ 2016 کے اندر پاکستان میں کی ہسٹری میں پہلی دفعہ نواز شریف نے آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہہ دیا. یہ تاریخ کی بات ہے, ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لو. 2.something پہ گروتھ ملی نواز شریف کو, جب نواز شریف گیا تو 6% پہ گروتھ تھی, پروجیکٹڈ 7% تھی. ڈالر کتنا تھا, میں بچوں سے پوچھتی ہوں کتنا ڈالر تھا نواز شریف کے وقت میں؟ 100 سے نیچے رہا ڈالر. 4 سال, مذاق نہیں ہے بچوں, 4 سال آٹے کی قیمت نہیں بڑھی. مجھے سمجھ ہے کہ آپ ماشاءاللہ بہتر فائنینشیل سٹیٹس رکھتے ہو, اللہ کرے کہ اور بھی زیادہ اچھا ہو. آپ لوگوں کو گھر میں پرابلم نہیں ہے کہ روٹی سب کے گھروں میں پرابلم ہے, مجھے پتا ہے ہر کلاس اس سے افیکٹ ہوئی ہے, لیکن ان لوگوں کا سوچو جن کی زندگی میں صرف اور صرف وہ کماتے اس لیے کہ 2 وقت کی روٹی اپنے بچوں کو کھلا سکیں. نواز شریف کے دور میں 4 سال آئی ایم ایف کا پروگرام بھی چلایا, لیکن آٹے کی قیمت 35 روپے سے بڑھنے نہیں دی. 4 سال آئی ایم ایف کا پروگرام بھی چلایا, گھی کی قیمت 140 روپے سے بڑھنے نہیں دی. 4 سال آئی ایم ایف کا پروگرام چلایا, لیکن چینی کی قیمت 50 روپے کلو سے 55 روپے کلو سے بڑھنے نہیں دی, اور چند روپے کلو سبزیاں ہوتی تھی, سستا ترین وہ زمانہ تھا. تو اس وقت کیونکہ شیروانی پہننے کا شوق تھا, تو کیونکہ پتا تھا کہ زندگی بھر اگر میں سلیکٹ نہیں ہوا تو الیکٹ نہیں ہو سکتا کبھی. یہ آج قوم کو کیا سبق دے رہا ہے, قوم کو کیا بتا رہا ہے کہ پولیٹیکل سٹرگل کے تھرو نہیں, 2-4 بیساکھیاں پکڑ لو, ان کے سہارے میں اقتدار میں آ جاؤ. کیا قوم کو یہ ڈائریکشن دے رہا ہے؟ آئین کیا کہتا ہے, جمہوریت کیا کہتی ہے کہ میرا تو کوئی چانس نہیں ہے, تو میں تھوڑے سے ججز اپنی طرف کر لیتا ہوں, تھوڑے سے جنرلز اپنی طرف کر اور سوچو کہ جو اس کو کندھے پہ اٹھا کے لائے, آج انہوں نے اس کو, وہ ان کے لیے اتنا ہولناک تجربہ تھا کہ انہوں نے اٹھا کے سر سے نیچے پھینک دی, اور انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیے. اور اب وہ جو اس کے ریمینز ہیں, ویسٹیجز ہیں, 2-4 لوگ وہ پکڑے ہوئے ہیں, اب ان کے اوپر تکیہ. ہر بات پہ آپ سٹیٹمنٹ دیکھو, کورٹ ہمیں یہ دے دے گا, کورٹ ہمیں وہ دے دے گا. اور کل توشہ خانہ کی ڈیٹیلز اس حکومت نے پبلک کی. جب عمران نے توشہ خانہ کی ڈیٹیلز اس سے مانگی گئی, اس نے کہا جاؤ میں نہیں دیتا, میرے تحفے میری مرضی, کیونکہ پتا تھا نا چوری کی ہوئی ہے. تو ابھی تو شہباز شریف حکومت نے پبلک کر دی, جس نے چوری نہیں کی ہوتی وہ پبلک کرتا ہے ڈیٹیلز. تحفے خریدنے کا قانون کہتا ہے, تحفے چوری کرنے کا نہیں کہتا. اور پھر آپ نے وہ تحفے بجائے توشہ خانہ میں جمع کرانے کی آپ اپنے گھر لے گئے. فرسٹ لیڈی لوگوں کو فون کر کے کہہ رہی ہے کہ آپ نے کیوں ان توشہ خانہ کی تحفوں کی تصویریں لی, مطلب میرے جرائم کا ٹریک ریکارڈ کیوں رکھ رہے ہو. اور پھر ان کو بیچا دبئی میں بیچا, اور وہ فرا گوگی کا نام سنا ہے نا, فرا گوگی پراپرٹی ٹائکون کے جہاز میں رکھ کے وہ پیسے جو کروڑوں روپے جس کے بدلے وہ بیچے تھے تحفے, وہ لے کر آئی. منی لانڈرنگ, لوگوں کو کہتا ہے منی لانڈرنگ, اور خود دنیا کا سب سے بڑا منی لانڈرر ہے. تو بات یہ ہے بچوں کہ آپ اپنا چہرہ تو دیکھو ذرا آئینے کے اندر, آپ کو لگے پتا کہ آپ خدا کا
مطلب آپ جیسا بندہ پوری میں کہتی ہوں پاکستان میں اس کے اوپر بین لگنا چاہیے. جو بات کی پھر اس سے یو ٹرن لیا, جو بات کی اس کے الٹ کیا. اور لیڈرز جو ہے نا وہ بہادر ہوتے ہیں, لیڈرز لیڈ کرتے ہیں فرنٹ سے. یہی ماڈل ٹاؤن جہاں آج آپ آئے ہو نا, یہ پی ایم ایل این سیکریٹریٹ, اسی کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کر جب ججز کو بحال کرانا تھا تو 2008 کے اندر, تو نواز شریف صاحب اس وقت مشرف کا دور تھا, پابندیاں وہی تھیں, 200 لوگ تھے, 200 لوگوں کے ساتھ انہوں نے سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے خطاب کیا. کل میں نے ویڈیو ٹویٹ کی ہے, وہ دیکھنا. نواز شریف صاحب نے کہا میرا ملک مجھے بلا رہا ہے, میری قوم مجھے آواز دے رہی ہے, 1000 پابندیاں لگاؤ, میں رکوں گا نہیں, میں نکلوں گا یہاں سے. اور پھر انہوں نے کہا میں, اور آپ لوگ گواہ ہو کہ نہ صرف وہ نکلے بلکہ یہ فیروز پور روڈ تک پہنچتے پہنچتے لاکھوں کا وہ جلوس بن گیا. مجھے نہیں پتا اس وقت دنیا کہاں سے آئی, لیکن کیونکہ لیڈر گھر سے نکلا تھا تو لیڈر کے پیچھے لوگ نکلے. اگر لیڈر یہ کہتا ہو بات چیک کرو پولیس بیٹھی ہوئی ہے کہ نہیں بیٹھی ہوئی, اور اگر اس وقت نواز شریف یہ کہتا کہ چیک کرو خواتین میری حفاظت کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی, ذلے شاہ جب تک گھر کے باہر بیٹھ کے اس کی حفاظت کرتا رہا تب تک اس نے کبھی اس کو منہ بھی نہیں لگایا. جس دن پتا چلا کہ وہ شہید ہو گیا تو فٹافٹ اس کی لاش پہ سیاست کرنے کے لیے آ گیا. اس سے بڑی تذلیل ایک سیاسی کارکن کی ہو نہیں سکتی. اور قوموں کی زندگی میں بچوں فیصلوں کے وقت آتے ہیں جب آپ کو لیڈرشپ کو فیصلہ لینا پڑتا ہے. آپ کو پتہ ہے لیڈرشپ میں کو جو آپ کا لیڈر ہو اس کو اچھا ایڈمنسٹریٹر ہونا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں, اس کو محنتی بھی ہونا چاہیے, لیکن اس کو بہادر ہونا چاہیے. کیونکہ 22 کروڑ عوام نے اپنی قسمت کا فیصلہ اس کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے. اور جو اب میں آپ کو پھر یہ اگزامپل دوں گی, ملک کی تقدیر جو قسمت تھی یا ملک کا جو ہسٹری تھی, اس میں سب سے جو بڑا فیصلہ تھا وہ جب انڈیا نے 5 اٹامک ایکسپلوژنز کیے, تو اب ہمارے پہ بات آ کے رک گئی کہ دیکھو پاکستان کیا جواب دیتا ہے. پاکستان کی پرائڈ تھی, پاکستان کی اپنی وہ تھی, انہوں نے 6 دھماکے کیے اس کے جواب کے اندر, منہ توڑا دشمن کا. اور میں اس چیز کی گواہ ہوں کہ نواز شریف صاحب کو کلنٹن, اس وقت کا جو پریزیڈنٹ تھا کلنٹن, اس کے فون آئے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو ہمیں آپ پہ سینکشنز لگانی پڑیں گی, اور پھر کہا کہ $5 بلین میں آپ کو دیتا ہوں, آپ اپنے یہ دھماکے نہ کریں. نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا, آپ اپنے پیسے بھی اپنے پاس رکھیں, آپ کی بڑی مہربانی, لیکن پاکستان اپنی تقدیر کے فیصلے خود کرے گا. اور اس وقت, اور بچوں سنو, اس وقت اگر بہادری کا فیصلہ نہ ہوا ہوتا, اور اس وقت اگر یہ پرائم منسٹر گیدڑ بیٹھا ہوتا تو وہ چارپائی کے نیچے چھپ جاتا اور کہتا کلنٹن کا فون بند ہو گیا یا نہیں ہو گیا. تو مجھے یہ بتائیں کہ کل کو اگر ہماری قوم کی زندگی میں, آپ سب کی زندگی میں, پاکستان کی زندگی میں کوئی مشکل فیصلہ آ جائے تو کیا لیڈر فیصلہ کر سکتا ہے یا گیدڑ فیصلہ کرے گا؟ تو یہ باتیں یوتھ کے لیے بہت سوچنے کی ہے, سمجھنے کی ہے. اس ملک کو اس وقت لیڈرشپ کی ضرورت ہے, اور اس ملک کو اس وقت نواز شریف کی ضرورت ہے. اور میں بتاؤں, میں بار بار ایک بات کرتی ہوں, نواز شریف کے تین دور تھے. 90s میں 2 تھے, پھر ایک 2013 میں. آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لو, آپ فیکٹس اینڈ فگرز اٹھا کے دیکھ لو, آپ انڈیکیٹرز اٹھا کے دیکھ لو. نواز شریف 3 دفعہ پرائم منسٹر بنا, ایک دفعہ 2-2.5 سال کے لیے نکال دیا, دوسری دفعہ 3 سال کے بعد نکال دیا, تیسری دفعہ 4 سال کے بعد نکال دیا. لیکن ایک بات پورے پاکستان کی تاریخ میں درج ہے, ریکارڈ میں ہے, گوگل کر کے دیکھ لو, سب کو گوگل کا پتہ ہے
نواز شریف کے آنے سے پہلے کے انڈیکیٹرز دیکھو, نواز شریف کے جانے کے بعد کے انڈیکیٹرز دیکھو. نواز شریف 3 بار آیا, 3 بار اکانومی نے یوں پاکستان نے ٹیک آف کیا. ملک کے اندر جو گروتھ اس طرح سے بڑھی, بزنس اس طرح سے بڑھا, مارکیٹ سینٹیمنٹ اس طرح سے پازیٹیو ہوا, موٹر ویز اس طرح سے بنی, کارخانے اس طرح سے لگے, انویسٹمنٹ اس طرح سے آئی, لگتا تھا کہ پوری دنیا نے پاکستان کا رخ کر لیا. اور نواز شریف گیا تو ملک یوں نوز ڈائیو کیا. اور آپ دیکھو, آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ لوگوں کو کہتا تھا چور چور. نواز شریف کے خلاف 4 سال بدترین احتساب ہوا, نواز شریف بھاگا نہیں. اس نے اپنا بھی حساب دیا, اپنی بیٹی کا بھی حساب دیا, اپنی 3 جنریشنز کا حساب دیا. اور یہ کورٹ بلاتی ہے تو وہ پلاسٹر دکھا دیتا ہے اور جلسے کے لیے ہر وقت تیار رہتا. اس وقت ٹانگ نہیں ٹوٹی ہوئی, اس وقت کوئی پرابلم نہیں ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کورٹ بلائے گی, کورٹ میں پیش ہوں گا تو ایکسپوز ہو جاؤں گا کیونکہ جرائم کیے ہوئے. آپ مجھے بتاؤ, آپ پہ کوئی جھوٹا الزام آپ پر لگاتا ہے, آپ کیا کرتے ہو؟ آپ اس کو آنکھیں دکھاتے ہو, آپ اس کو کہتے ہو کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک اٹ لائنگ ڈاؤن. یا تو اپنا الزام واپس لو, معافی مانگو, یا پھر ثبوت دو. کل انہوں نے پی ٹی آئی نے جب انہوں نے لسٹ پبلش کی توشہ خانہ کی, تو انہوں نے جھوٹا میرے پہ الزام لگایا کہ میں نے کوئی گھڑی لی ہے توشہ خانہ سے. میں نے اسی وقت میں نے ٹویٹ کو کوٹ کیا, میں نے FIA سائبر کرائمز میں وہ ٹویٹس بھیجی, میں نے پیمرا کو, کیونکہ عامر متین صاحب 92 کے انہوں نے اس جھوٹ کے اوپر پروگرام کیا, اس جھوٹ پہ پروگرام کیا, میرے نام پہ وہ گھڑی لگا دی جو کبھی تھی ہی نہیں. میرے نام پہ ایک پائن ایپل ہے. اور اگر میری 11 سال کے پولیٹیکل کریئر میں آپ کو مریم نواز کے خلاف ایک پائن ایپل ملا ہے تو آپ کو ڈوب کے مر جانا چاہیے. اور دیکھو ایک طرف پائن ایپل اور ایک طرف 5 کیرٹ کی انگوٹھی. امیجن, کوئی کمپیریزن ہے؟ لیکن جھوٹ کس ڈٹائی سے بولتے ہیں. سب سے ڈیسنٹ لفظ مجھے اس وقت ڈٹائی ملا ہے. کس ڈٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں. اور یو کوسچن مائی فائنینشیل انٹیگریٹی, آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک یو ٹو کلینرز. اس کی بیوی نے رشوت لے کر فارچون بنا لی. توشہ خانہ کو صرف انہوں نے توشہ خانہ کے تحفے نہیں بیچے, یہ فیکٹ ہے, ارریفیوٹیبل فیکٹ ہے. انہوں نے وہ تحفے بیچ کے اپنی 3 نسلوں کے لیے جائیدادیں بنا لی, پیسہ بنا لیا. اور الزام دوسروں کو لگاتے ہو. نواز شریف کے خلاف اقامہ نکلا, ساری وہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, تو نکلا کیا؟ اقامہ, ایکسپائرڈ ویزا. اور مریم نواز شریف چور ہے, ڈاکو ہے, کیا؟ اناناس. بات یہ ہے کہ الزامات اگر کسی نے جھوٹے لگائے, کسی نے ہماری فائنینشیل انٹیگریٹی کو کوسچن کیا, یہ تم جھوٹے ثابت ہو گئے ہو. تمہاری خاک میں ناک رگڑی گئی ہے, ہر چیز تمہاری جھوٹی ثابت ہوئی. میرے پہ الزام لگایا, 5 سال آئی سفرڈ بیکاز آف دیٹ لائی. اس کی وجہ سے میں جیل گئی, 5 مہینے جیل میں رہی. اور جب کورٹ میں اپیل ہوئی, کورٹ نے وہ کیس اٹھا کے باہر پھینکا. انہوں نے کہا یہ جھوٹ ہے. کہاں گئے وہ سارے الزام؟ کسی نے معافی مانگی؟ But this is for all and sundry. You question our financial integrity, we are not going to spare you. اور کہہ رہے ہیں کہ فواد چودھری صاحب کو آپ دیکھ لیں, ڈٹائی سے وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے.
نہیں وہ میری گھڑی کے پہ جھوٹ بول رہے ہیں. ان کے جو بکاؤ صحافی جن کو صحافیوں کا لبادہ اڑایا ہوا ہے اور اصل میں وہ ان کے پولیٹیکل ورکرز ہیں, وہ امپیونٹی سے جھوٹ بول رہے ہیں. اور جب میں کہہ رہی ہوں کہ سائبر کرائم ایکشن لے تو کہہ رہے جی مریم جو ہے وہ اسٹیٹ کو استعمال کری. مریم ایک سٹیزن ہے پاکستان کا, اس کو حق ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی جھوٹا الزام لگائے وہ اس کا منہ توڑے, اور وہ توڑے گی انشاءاللہ. تو بات یہ ہے بچوں کہ اس ملک کی ڈائریکشن جو ہے وہ میرے ساتھ ساتھ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے سیٹ کرنی ہے. آپ لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو کیسا ملک چاہیے. آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو وہ ملک چاہیے جہاں قوم کے بچے اپنی گھٹیا سیاست کے لیے استعمال ہوتے ہوں, شہید ہوتے ہوں, آپ ان کو استعمال کرتے ہو, ان کی لاشوں پہ سیاست کرتے ہو. بھئی کیوں کوئی جان دے آپ کے لیے؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ 4 سال آپ کیا کر کے آئے ہیں جو آپ نے اب اگلے 5 سال بھی لینے؟ کیوں اپنی گھٹیا سیاست کے لیے شیروانی کے شوق میں قوم کے بچے قربان کرتے جا رہے ہیں؟ لاؤ اپنے بچے, ان کو کہو فرنٹ سے لیڈ کریں. اور بچے کیا, بچے تو چلے لندن میں بیٹھے ہوئے, خود نہیں نکلتے گھر سے, چھپ کے بیٹھے ہوئے. اب آپ یہ دیکھ لو نا. اور یہاں پہ بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں. میری بیٹیاں مجھے یہ بتائیں, میری 2 بیٹیاں ہیں, مہرالنساء اور مانور. آپ مجھے بتاؤ کہ میں اپنی سیاست کے لیے اپنی کسی بچے کو اون نہ کروں, اپنی بیٹی کو اون نہ کروں, اس سے بڑا کسی بیٹی کے لیے اسٹگما کیا ہے؟ جو ٹیرین خان ہے, عمران اس کا اعتراف کر چکا ہے. اس کی کسٹڈی جو ہے وہ ایفیڈیوٹ ہے, وہ کسٹڈی جو ہے وہ دی ہوئی اپنی اس کی خالہ کو کہ میری بیٹی کی یہ ہوگی. تو مجھے بتاؤ کہ یہ پرسنل, کس طرح یہ پرسنل لائف ہے؟ جو انسان اپنی بیٹی کو اون نہیں کر سکتا, جو اپنی بیٹی کے بارے میں جھوٹ بول سکتا ہے, جھوٹے ڈیکلریشنز جمع کرا سکتا ہے, وہ اس قوم سے سچ کیسے بولے گا؟ وہ اس قوم کی بیٹیوں سے سچ کیسے بولے گا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا, اتنی آپ کے اندر مورل کریج ہونی چاہیے تھی کہ آپ یہ کہتے کہ ایک غلطی میرے سے ہو گئی ہے, میں اپنی بچی کو اون کرتا ہوں, میری سیاست سفر کرتی ہے تو کریں. لوگوں نے معاف کر دینا تھا, غلطیاں انسانوں سے ہو جاتی ہیں, لوگوں نے معاف کر دینا تھا, لیکن غلطی کو غلطی بنائے رکھنا, اس پہ جھوٹ بولنا, اس بچی کے ساتھ زیادتی کرنا. آپ سوچو میرا باپ اگر آج مجھے اون نہ کرے, میں اپنے کمرے میں والد کے کمرے میں انٹر ہوتی ہوں, وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اتنے کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ میں کسی جلوس میں ہوں, یہ میں بچیوں سے اسپیشلی کہہ رہی ہوں, میں جلسے میں جاؤں, وہ پیچھے سے مجھے فون کرتے ہیں کہ بیٹا آپ پہنچ گئی ہو. لندن سے ان کو فکر ہوتی ہے کہ یہ پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی. جب میں کہتی ہوں میں پہنچ گئی ہوں تو اس وقت وہ سوتے ہیں. اس طرح سے لوگ اپنی بیٹیوں کو اپنی چھاؤں میں رکھتے ہیں. جو اپنی بیٹی کا نہیں ہو سکا وہ قوم کی بیٹیوں کا ہو سکتا ہے. میں بیٹیوں سے سوال پوچھتی ہوں, جو ذل شاہ کا نہیں ہو سکتا وہ قوم کے بیٹوں کا ہو سکتا ہے؟ تو یہ ڈائریکشن آپ نے سیٹ کرنی ہے, اور میں انشاءاللہ تعالیٰ ایم ایس ایف کو ری لانچ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو آنے والے چند دنوں میں ری لانچ کریں گے, لیکن اس کو یونیورسٹیز میں, کالجز میں, سارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں اس کو آگے لے کے جانا آپ سب کی ذمہ داری ہے. اور آخر میں ہم مل کے انشاءاللہ تعالیٰ یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک کو ہم وہ جگہ لے کے جائیں گے جس کا خواب قائد اعظم اور علامہ اقبال نے دیکھا. اور وہ وقت آئے گا جب آپ لوگ اپنے ہاتھ میں ڈیسیجنز لوگے, ایک سیکنڈ, وہ وقت آئے گا جب آپ لوگ اپنے ہاتھ میں ڈیسیجنز لے لو گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ایک بہت بڑی فارمیڈیبل فورس بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو. اچھا آپ, تھینک یو. اچھا, can we now have pictures? لیکن
पिक्चर्स कैसे खिंचवानी है, बहुत डिसिप्लिन से। जिस कौम में डिसिप्लिन नहीं है वो कौम आगे नहीं बढ़ सकती। तो मैं किस तरह से खिंचवाऊं तस्वीरें, मुझे कोई हाँ कैसे करें, बाहर करें। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की मुस्लिम लीग नून के ज़ेरे